بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما، آمین۔ السلام علیکم محترم ناظرین، یہ بالوں کے لیے روحانی اور قرآنی نسخہ ہے، جس کو نسخہ نبوی کہتے ہیں۔ آپ تمام ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو آپ کے بالوں کی نشو و نما کے لیے ہے۔ میرے بہن بھائیوں، خوبصورت اور لچک گھنے اور کالے بال ہر کسی کا خواب ہوتے ہیں۔ کیا لڑکے اور کیا لڑکیاں، کیا مرد اور کیا خواتین، سبھی اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ ان کے بال کالے، سیاہ، لمبے اور گھنے ہوں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بالوں کے ساتھ خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی بالوں کے لیے فکر مند رہتا ہے اور طرح طرح کے ٹوٹکے آزماتا نظر آتا ہے۔ اسی لیے جہاں آپ بالوں کے لیے مختلف ٹوٹکے آزماتے ہیں، وہیں پر آپ اپنے بالوں کا روحانی علاج بھی لازمی کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت جلد نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ روحانی علاج ایسا زبردست علاج ہے جو آپ کے بالوں کے مسائل کو دور کر کے آپ کے بالوں کو لمبا، گھنا اور خوبصورت بنا دے گا، اور آپ کے بال مضبوط ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ اللہ کے کلام میں جو طاقت ہے اور جو تاثیر ہے وہ دنیا کی کسی شے میں نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کا مسلمان بھی روحانی علاج کو چھوڑ کر طبی علاج کا سہارا لینے کو ترجیح دیتا ہے، حالانکہ اللہ کے کلام میں آپ کی زندگی کے ہر مسائل کا حل موجود ہے۔ آج کا جو روحانی عمل آپ کے لیے لایا ہوں، بالوں کا بہت ہی خاص اور مجرب روحانی عمل ہے۔ آپ کے بالوں کے تمام مسائل کو یہ قرآن پاک کے کلمات ختم کر دیں گے، اور آپ کے بال انشاءاللہ ایسے ہو جائیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ روحانی علاج کا مکمل طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ہر انسان کی شخصیت میں بالوں کا بڑا کردار ہے، کیونکہ بال ہی تو انسان کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے ہیں۔ لمبے، گھنے، چمکدار بال کس آنکھ کو نہیں بھاتے؟ خواتین کے حوالے سے ہمیشہ ان کے بالوں کا تذکرہ لازم و ملزوم سمجھا جاتا ہے۔ گھنے، چمکدار اور خوبصورت بال ہمیشہ خوبصورتی میں اضافے کا باعث سمجھے جاتے ہیں۔ بال لمبے ہوں یا چھوٹے، لیکن یہ اسی وقت اچھے لگتے ہیں جب ان پر توجہ اور ٹائم دیا جائے۔ لیکن لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ہر کوئی اپنے بالوں کو جاذب نظر بنانے کی دوڑ میں لگا نظر آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بال سنبھالنے کے لیے شیشے کے سامنے ہر کسی کا وقت لگتا ہے۔ یاد رہے کہ بالوں کے گرنے کی اور نہ بڑھنے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں غیر معیاری مصنوعات کا استعمال سر فہرست ہے۔ آج کل شیمپو کے استعمال میں بالوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر غیر معیاری شیمپو استعمال کیے جائیں تو چھوٹی عمر میں ہی بال سفید ہو جاتے ہیں اور بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور گنج پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ کم بالوں کی وجہ سے اور گنج پن کی وجہ سے لڑکے اور لڑکیوں کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایسے لڑکے اور لڑکیاں احساس کم تری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ کو تو اسی وجہ سے رشتہ بھی نہیں دیا جاتا۔ اگر آپ بھی اپنے بالوں کی وجہ سے پریشان ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال لمبے ہو جائیں، آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں، آپ کے بال تا زندگی گھنے اور لمبے رہیں، تو آپ نے ہمارے آج کے اس عمل کو غور کے ساتھ سمجھنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے بتائے گئے طریقے سے پر کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ایسا فائدہ ہوگا جو آپ کی توقع سے زیادہ ہوگا۔ بس آپ نے یہ عمل پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ گمان رکھنا ہے کہ آپ کے بال اس عمل کی وجہ سے ضرور لمبے اور گھنے ہوں گے اور خوبصورت اور مضبوط ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جیسا کہ بندہ اپنے اللہ کے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ پختہ یقین کے ساتھ وظائف کرتے ہیں اور اپنی مراد پا لیتے ہیں، اور جو لوگ روحانی عمل کرتے وقت شک و شبے کا شکار رہتے ہیں، وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، چلیے بالوں کا
روحانی علاج کا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ طریقہ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ روحانی عمل آپ نے کنگھی پر کرنا ہے۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ جب بھی کنگھی کرے تو یہ عمل کر لیں۔ آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی کنگھی کریں تو آپ نے دائیں ہاتھ سے کنگھی کرنی ہے اور بسم اللہ پڑھ کر آپ نے کنگھی شروع کرنی ہے۔ کنگھی کو اپنے سامنے رکھ کر آپ نے کنگھی کو دیکھنا ہے اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونک دینا ہے۔ پھر آپ نے درود ابراہیمی ایک بار پڑھنا ہے اور بالوں کے ساتھ کنگھی کرتے جانا ہے، اور درود پاک کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی یہ دو نام یا اللہ ہو یا باری ہو ان کا ورد کرتے جانا ہے۔ جب تک کنگھی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کرتے رہیں۔ آخر میں دوبارہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارنی ہے، اور پھر ہاتھوں کو آپ نے سر پر یعنی بالوں پر پھیر دینا ہے۔ اتنا سا عمل ہے۔ اس عمل کو آپ روزانہ کریں، صبح و شام کریں تو اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ چند ہی دنوں میں آپ بالوں میں واضح تبدیلی دیکھیں گے۔ انشاءاللہ یاد رکھیں کہ اللہ کے ناموں میں اور اللہ کے کلام میں جو طاقت ہے وہ دنیا کی کسی شے میں نہیں ہے۔ اور بار بار میں اس بات کا ذکر کرتا ہوں، وظیفے سے جن لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر خامیاں تلاش کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ وظیفے کے بارے میں کہتے پھریں کہ وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نعوذ باللہ یاد رہے کہ وظائف سے فائدے کی تقریباً وہی شرائط ہوتی ہیں جو کہ دعا کی قبولیت کی ہوتی ہیں۔ آئیے آپ کو دعا کی قبولیت کے چند شرائط بتاتا ہوں۔ وظیفے کے دوران بھی ان شرائط کا لحاظ رکھا جائے تاکہ آپ کو جلد فائدہ ہو، اور وظیفے کی قبولیت کی ایک شرط یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، تم جب بھی مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور جب بھی مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے تمہیں قبولیت پر پورا یقین ہونا چاہیے، اور یہی شرط تو وظائف کے لیے بھی ہے جو میں اکثر بتاتا ہوں۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنے والے پر اللہ تعالیٰ خیر و برکات کے دریا بہا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل و کرم فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے علاوہ قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ دل سے دعا مانگے۔ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اجاگر ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی غافل دل سے کوئی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اس کے علاوہ ضروری ہے کہ کھانا پینا حلال ہو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یوں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے شخص کی دعا کی قبولیت کو ناممکن قرار دیا جس کا کھانا پینا اور پہننا حرام ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حرام کھانے سے دعا میں قوت ختم ہو جاتی ہے اور دعا میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، ہمارے ایمان لڑکھڑا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں اتنی بڑی پریشانیاں ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن پر اتنا یقین کریں، سمجھیں یہ کام ہو گیا، انشاءاللہ وہ کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔